جس دن سے والدین کو تم نے ناراض کیا تمہارے ترقی دنیاوی اعتبار سے روزی کا دروازہ بند. آپ کہتے ہو کسی نے کچھ کروا دیا, نہیں, آپ کے ماں کے دکھی دل نے یہ سب کچھ کروا دیا. آپ کے زخمی باپ کے زخمی دل نے یہ سب کچھ کروا دیا. اس نے اپنے والدین کا کہا مانو. اور اگر والدین اولت تو ان سے ناراضگی نہیں ہوتی, لیکن اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو تو ماں سے صفائی نہیں ہوتی. یہ میرا جملہ یاد رکھیے, میں ایک تاریخ کی جملہ کہہ رہا ہوں. باپ سے صفائی نہیں ہوتی, بڑوں کے سامنے تو قدموں پہ گرا جاتا ہے. میرے آقا سے سوال کر لے ایک صحابی نے, اور یہ سوال کر لیا کہ آقا آپ ماں باپ کے یہ حقوق بیان کرتے ہو, لیکن اگر میرے ماں اور باپ مجھ پر تراس کرے, بیوی پر نہیں مجھ پر, میں باپ کا بیٹا ہوں اور وہ باپ مجھ پر تراس کرے, ظلم کرے, میرا حق ضائع کرے, تب بھی باپ کا یہ حق ہے. میرے سرکار کی زبان چلی تو میرے سرکار نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ وَإِن ظَلَمَاكَ, اگر تیرے باپ تجھے تراس دے, تجھے تراس دے, تجھے تراس دے, لیکن تجھے تراس دینے کا کوئی حق نہیں ہے. تجھے تو اولاد ہے تو اولاد بن کر کے حق ادا کرنا ہے. اس نے میرے نوجوان بھائیوں, نوجوان بچوں اور جو بڑی عمر کے جن کے والدین ہیں, اپنے والدین ہیں تو بہت بڑی سعادت ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ 70 سال کے ہو گئے, 75 سال کے ہو گئے, آپ کے والد یہ ایسی حالت میں کہ آپ لوگ کوئی خیریت پوچھتے ہیں تو یہ کہتے ہو کہ آپ دعا کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ عافیت سے. میرے والد کو بیچارے بہت دکھی ہے, لیکن یاد رکھنا جس دن وہ باپ کے لیے آپ ایسی دعا کرواتے تھے اور یہ آپ کو دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا, لیکن باپ کا جنازہ چلے گا, آپ اپنے کو یتیم محسوس کرو گے. آپ 70 سال کے ہو, جس دن باپ کا جنازہ چلے گا آپ اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے نبی تھے, شریرہ بدن تھا, دبلا پتلا, ہائٹ لمبی تھی. اللہ کا خوف موسیٰ علیہ السلام میں ایسا رہتا تھا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے 24 گھنٹہ ان کے بدن میں لرزہ اور کپکپی رہا کرتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چلہ کشی کا زمانہ تھا, اللہ نے طور پر ان کو بلایا تھا. وہ زمانے میں ان کی ماں کا درمیان میں انتقال ہو گیا. میرے اللہ کی طرف سے پیغام اور وحی آئی کہ موسیٰ اب طور پر آتے ہو تو سنبھال کے آنا. جب تم چلتے تھے تو تمہاری بات کہتی تھی جا بیٹا اللہ سلامت رکھے. آج وہ دعا دینے والی ماں رخصت ہو گئی. وہ موسیٰ نے ایک مرتبہ رب تعالیٰ سے سوال کر لیا کہ باری تعالیٰ جنت میں میرا ساتھی کون بنے گا, اس کے ساتھ میں جنت میں رہوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک فلانا گوشت کا تاجر کسائی یہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے. تو اس کی تلاش میں نکل گئے تو وہ دیکھا, وہاں جا کر دکان پر بیٹھ گئے. گاہک آتے وہ بیچتا, صبح میں گھر سے نکلتا تو اپنے گوشت کاٹنے کا سامان لے کر کے کندھے پر ڈال کر کے جاتا. وہاں پر دن بھر وہ گوشت وہ لوگوں کو کاٹ کر کے بیچا کرتا. لیکن شام جب گھر جانے کا وقت ہوتا تو ایک نرم گوشت وہ الگ سے چھلک رکھتا. وہ نرم گوشت کو نکالتا, اس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ذرہ ذرہ بناتا اور وہ اپنے کاندھے پر وہ گوشت کی تھیلی ڈال کر کے گھر آتا. موسیٰ علیہ السلام کہتے میں بھی اس کے ساتھ ساتھ گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ چارپائی میں ایک بوڑھی عورت ہے جو چارپائی میں نظر بھی نہیں آتی. وہ کسائی نے سب سے پہلے وہ کھانا پکایا اور کھانے سے پہلے اپنی ماں کو بٹھایا اور لقمہ بڑا نرم بنا کر کے وہ اپنی ماں کے منہ میں ڈال رہا. لقمہ نرم نرم بنا کر, اور اس کے جواب میں اس کی ماں کچھ بول رہی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہی ہے, بڑبڑا رہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ میں نے ان کے بیٹے سے کہا کہ یہ تمہاری ماں کیا کہہ رہی ہے.
تو جواب میں کہا کہ میں جب ایک ایک لقمہ دیتا ہوں تو وہ میری ماں یہ کہتی ہے کیا اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ ارے ماں کی خدمت کی وجہ سے نبیوں کی صحبت ملا کرتی ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے دنیا میں دکھی ہوتے ہیں، آخرت میں پریشان ہوتے۔ اس نے اچانک میں کچھ اور کہنے جا رہا تھا، اللہ کی مرضی ہوگی، میری زبان سے یہ بات نکل گئی، اور میرا تجربہ ہے، میں سب دیہاتوں میں جاتا ہوں کہ سب باپ آج کے زمانے میں اپنی اولاد سے پریشان ہے، سب باپ اپنے اولاد سے پریشان ہے، اولاد اب کنٹرول سے نکلی جا رہی ہے۔ کل جو اولاد اپنے باپ کو دکھی کرتی ہے، میں کہتا ہوں ان اولاد سے اور صاف لفظوں میں کہتا ہوں، آپ کی ماں آپ دیر سے آؤ گھر پر تو روزانہ کہتی ہے کہ بیٹا جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، لیکن کبھی آپ کو دیر ہو گئی، 12 بج گئے، 1 بج گئے، 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، آپ کی بیوی بھی سو گئی، آپ کی بہنیں بھی سو گئی، آپ کے بھائی بھی سو گئے، آپ سے پیار کرنے والی اولاد بھی سو گئی، لیکن آپ 2:30 بجے آؤ گے، قسم کھا کر میں کہتا ہوں آپ کے کان میں سب سے پہلی آواز ٹکرائے گی، وہ آپ کی بات تھی کہ بیٹا آ گیا۔ 2:30 بجے تک آپ کی بات چین سے نہیں سوتی، اب 2:30 بجے آؤں گے، 2:30 بجے تک آپ کی ماں چین سے نہیں سوتی، پہلی آواز آپ کی بیوی جس کی وجہ سے آپ نے سارے رشتے توڑ رکھے ہیں، لیکن وہ بیوی بھی آپ کو بھول کر کے سو جائے گی، لیکن 2:30-3 بجے سردی کی رات میں آپ گھر میں انٹری کرو گے، پہلی آواز آپ کے کان سے ٹکرائے گی، وہ آپ کی بوڑھی ماں کی ہوتی، بیٹا آ گیا، کھانا کھایا نہ کھایا، وہاں پر کھانا رکھا، اس کا نام ہے ماں، جس کو ماں کہتے ہیں، اس کو ماں کہتے، وہ ماں بد دعا نہیں دیتی، وہ ماں بد دعا نہیں دیتا، لیکن اس کا دل زخمی کرنا اور اس کو ستانا، اس سے بڑی کوئی بد دعا نہیں ہے۔ یہ ہماری دنیا اور آخرت کو یہ اجھاڑ دے گا، یہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ میں تو یہ بات سنا رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں وہ اللہ والے فرماتے مجھے بلائے اور بلا کر کے کہے کہ میرا بندہ اگر تو چاہے تو تیرے زندگی کا حساب میں تیری ماں کے حوالے کر دو، تو ماں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچتی، اور ماں پر ہم سب کو وشواس ہے کہ میری ماں میرے بارے میں اچھا ہی فیصلہ کرے گی، لیکن اگر تو چاہے تو تیرا فیصلہ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں، میں فیصلہ کروں، تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں میں اپنا فیصلہ اپنی ماں کے حوالے نہیں کروں گا، اللہ کے حوالے کروں گا۔ جب وہ میری ماں میرے بارے میں برا نہیں سوچ سکتی تو دنیا بھر کی ماؤں سے زیادہ مہربان اللہ یہ اپنے میرے بارے میں کیسے برا سوچ سکتا ہے؟ وہ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ اچانک ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ذوالفقار نقشبندی نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک صاحب کی اکلوتی بیٹی تھی، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، لاکھوں پتی نہیں، ارب پتی تھے، ارب پتی اور اکلوتی بیٹی ہو تو اس کو ہتھیلے میں بٹھا کر گھمایا پھرایا کھلایا، اور جو اس کی مرضی تھی وہ مرضی کے مطابق اس کی مانگیں پوری کی، لیکن وہ اکلوتی بیٹی ناز نخروں کی وجہ سے اس نے پٹری بدل دی، اور وہ جو راستے دوسرا راستہ اس نے پکڑ لیا۔ باپ کے جانے کے بعد تو اور آوارہ بن گئی، عائشہ بن گئی، طائفہ بن گئی، اپنے گرل فرینڈوں کے ساتھ میں، بوائے فرینڈ کے ساتھ میں وہ اور جگہ پر سوئمنگ پول، ندی نالوں میں، تالابوں میں وہ برہنہ نہانے کی وہ عادی بن گئی۔ وہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کا ایک دوست تھا، تو وہ دوست کے خواب میں وہ آیا اس کا ساتھی، اور آ کر کے کہنے لگا کہ بھائی اپنے زندگی میں ساتھی تھے، دوست تھے، آپ میرا ایک پیغام لے کر کے آپ جائیے، میری بچی کو بتائیے اور میری بچی کو یہ کہیے کہ آپ کا باپ بہت دکھی ہے، اس کے لیے کچھ اثار ثواب کر دے تاکہ اس کو راحت ہو۔ اور بہت بری حالت میں وہ ساتھی نے دیکھا تھا، تو پھر وہ گیا کہ تلاش کرتے ہوئے وہ دوسری جگہ کا رہنے والا تھا،
جہاں پر وہ ساتھی رہتا تھا وہاں پر وہ تو تھا نہیں، اس کی ایک بیٹی تھی، اس کا ایڈریس لوگوں سے پوچھا تو جس سے پوچھتا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے کہتے بھائی آپ کو وہ لڑکی سے کیا مطلب، وہ تو بڑی آوارہ بدماش اور آپ ان کو ملیں گے آپ کا نام خراب ہوگا، آپ کو وہ لڑکی سے کیا واسطہ ہے بھائی کچھ بھی ہو مجھے ملا لو اس سے، مجھے ملنا ہے۔ اور کہا کہ دیکھو اس کا گھر تو وہاں ہے لیکن آپ کو وہ گھر نہیں ملے گی، آپ کو ملنا ہو تو جاؤ وہ سوئمنگ پول میں، وہ ندی نالوں میں، دریا میں کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ میں وہ عیاشی کرتی ہوگی۔ وہ گھر گیا، واقعے میں تالا لگا ہوا تھا تو وہاں تلاش کرتے کرتے وہاں تالاب اور وہ سوئمنگ پول میں گیا تو وہاں پر وہ نہا رہی تھی بالکل برہنہ، اور اس کے ساتھ اس کے عاشق کے 5-6 وہ سب برہنہ عیاشی میں، اور اس نے بڑی منت کی کہ بیٹا میں آپ کے باپ کا دوست ہوں، میرا یہ نام ہے، آپ کے باپ کا ایک پیغام میں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آج تو کریمہ اور میری بات سننے کو تیار نہیں، ایسی مگن کی عیاشی میں بات سننے کو تیار نہیں، لیکن بہت منت کی تو اس کے نتیجے میں وہ قریب آئی اور کہا کہ بولو کیا کہنا چاہتے ہو، تو کہا تمہارے باپ ایسی حالت میں ہے، اور انہوں نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو بہت کچھ دیا ہے، میری بیٹی کو کہو کہ وہ میرے لیے کچھ سامان پہنچائے تو مجھے راحت ہو۔ تو وہ عیاش بیٹی نے مذاق میں وہی عیاشی کرتے ہوئے ایک چلو پانی دریا میں سے اچھالا اور یہ مذاق کی کہ لو یہ میرے ابا کو اصالِ ثواب، یہ مذاق کی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شرما گیا اس سے کہ بیٹی، وہ بیٹی تو باپ کا دکھ سنے تو رات کو 2 بجے دوڑ کر کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے والی بیٹی بنا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بیٹا پچھلے روم میں سویا ہے لیکن وہ بیٹے کو باہر آتے وہ اتنی دیر لگے گی، اس سے پہلے دوسرے محلے میں رہنے والی میری جوان بیٹی جب سنے گی کہ میرے باپ کا یہ حال ہے تو پچھلے گھرنے سے بیٹے کے آنے سے پہلے وہ بیٹی میرے پاس آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ وہ ماں باپ کا دکھ سہ نہیں سکتی، اپنے سارے بچوں کو، اپنے شوہر کو یہ سب پالنے کے ساتھ ساتھ وہ ماں باپ کا خیال رکھنے والی، اس کا نام بھی بیٹی ہے۔ وہ بیٹی دوڑی دوڑی آئے گی سردیوں کے راتوں میں بھی 2-2:30 بجے، تو وہ بیٹی وہ تو مر جاتی اپنے باپ کے دکھ کو دیکھ کر۔ وہ کہتے میں شرما گیا کہ اس کو کچھ پڑی نہیں، اپنے باپ کے عذاب کی بھی اور یہ معاملہ کیا، خیر چلا گیا نا امید ہو کر۔ لیکن رات کو سویا تو اس کا دوست خواب میں آیا بڑی اچھی حالت میں، اور اچھی حالت میں خواب میں آ کر کے دعائیں دینے لگا، اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرا کام کر دیا، میری بچی نے ایصال ثواب کیا، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ تیری بچی نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ایسا مذاق کیا کہ میں شرما گیا اس کی وجہ سے۔ تو کہا کہ اصل میں اس نے ایک چلو پانی بھر کر کے یوں اچھالا اور کہا کہ لے یہ میرے باپ کے لیے ایصال ثواب، تو وہ پانی ایسی جگہ پر جا کر کے گرا جہاں پر ایک کیڑا تھا، وہ کیڑا پانی نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑنے کی تیاری میں تھا، اور وہ پانی اس نے اچھالا ایصال ثواب کی نیت سے، تو ایک بند وہ کیڑے کے منہ میں جا پڑا اور وہ کیڑے نے دعا دے دی۔ اس کے نتیجے میں میرے رحمان اللہ نے، میرے رحیم اللہ نے، میرے کریم اللہ نے، میرے رؤوف اللہ نے، میرے لطیف اللہ نے، میرے مہربان اللہ نے، میرے غفار اللہ نے، میرے ستار اللہ نے، میرے تواب اللہ نے، سب سے زیادہ پیار کرنے والے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ ایسا میرا اللہ کریم ہے، ایسا میرا اللہ رحیم ہے۔ وہ رحیم کریم اللہ جو دین دے گا تو یقیناً اپنے بندوں کے لیے وہ دین بڑا آسان دے گا۔ جس نبی کے توسط اور واسطے سے دین ملا وہ نبی کا لقب قرآن میں میرے اللہ نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ رحمت للعالمین، جن کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس ایسے بارہا موقع آئے، آسمان سے فرشتے دوڑے دوڑے آئے
آپ کی زبان کھلے اور ہم یہ کام کر دیں. لیکن میرے سرکار کا ایک جملہ رہتا تھا ہر مرتبہ میں, یہ مجھے جانتے نہیں ہے, یہ مجھے جانتے نہیں ہے, اور جس دن یہ مجھے جانیں گے وہ فرشتوں, وہ اللہ کے نیک بندوں, یہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کریں گے. یہ بیچارے بے خبری میں میرے ساتھ ایسا معاملہ کرتے, جس دن جانیں گے تو وہ پلٹ جائیں گے, میرے لیے جانے بھی دے دیں گے, اور اگر ان کی مقدر میں نہ صحیح تو ان کی اولاد آئے گی جو مجھے جانے گی. تو آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی. جو جانی دشمن تھے وہ جانی دشمنوں کو بھی میرے آقا نے کبھی بد دعا نہیں دی. ایسا رحمت للعالمین جن کے واسطے سے دین ملا, دینے والا اتنا رحمان, تو وہ رحمان ایسا رحمان جو میں نے سمجھایا, اور جس نبی کے واسطے سے وہ ایسا رحمت للعالمین, لہذا وہ دین, وہ راستہ جو اپنے بندوں کے لیے اور نبی نے اپنی امت کے لیے پسند کیا, وہ یقیناً میرے بھائیوں, بڑے اچھے بھائیوں, سیواری کے اچھے لوگوں, یہ بڑا آسان راستہ ہے, بڑا آسان راستہ ہے, بڑا آسان راستہ ہے. وہ راستے پر کوئی امیر چلنا چاہے, غریب چلنا چاہے, بیمار چلنا چاہے, تندرست چلنا چاہے, امیر اور وقت کا بادشاہ چلنا چاہے, اور ایک چپراسی چلنا چاہے, سب کے لیے اللہ پاک نے وہ راستہ بڑا آسان راستہ بنا کر کے دیا. وہ دین کو اپنی زندگیوں میں آپ اپنا لیں, میں اپنی زندگی میں اپنا لوں. بہت آسان ہے, چلنے میں کوئی مشکل نہیں, لیکن بڑی افسوس کی بات ہے آج وہ دین ہماری زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے. دین کا معنی کیا میں نے بتایا, اللہ کے پیغامات جو نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک